اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أما قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهته وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم لوجود التوجه إلى جهة التحري وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ شخص جس نے امامت کرائی کسی قوم کی اندھیری رات میں، قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا سب پر، پس تحری کی اس امام نے قبلے کی اور نماز پڑھ لی اس نے مشرق کی طرف. جی تحری کی اچھا، اور یعنی قبلے کی طرف منہ نہ ہوا، تحری جدھر گئی نماز ادھر ہی پڑھنی تھی. اور تحری کی انہوں نے جو ان کے پیچھے تھے ممن اقتدا بہ، انہوں نے بھی تحری کی. پس نماز پڑھی ہر ایک نے ان میں سے ایک جہت کی طرف. جی اور کل ان کے امام کے پیچھے ہیں اور نہیں جانتے کہ کیا کیا ہے امام نے، امام کا منہ کدھر ہے. جزی یہ ساری شرطوں کے ساتھ تب بنے گی. تو اجزاءہم تو کافی ہے ان کو یہ نماز. جی یہ آخری صورت ہے، اس سے آگے اشتباہ کی کوئی صورت نہیں بن سکتی. مقتدیوں کا امام کو نہیں پتہ، امام کو مقتدیوں کا نہیں پتہ، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا نہیں پتہ. اس نقطے تک بات پہنچائیے. جی کیوں ٹھیک ہے؟ باوجہ پائے جانے توجہ کے تحری کی جہت کی طرف، تو بندہ اس وقت مکلف ہے ایسی چیز کا. اچھا جی یہ مقتدی کا منہ اور طرف ہے، امام کا اور طرف ہے، نماز ہو جاتی ہے. اور یہ مخالفت مقتدی سے للامام نہیں مانے لصحت الاقتداء، جیسا کہ خانہ کعبے کے اندر امام کی پیٹھ کی طرف مقتدی پیٹھ کر دے خانہ کعبے کے اندر، نماز ہو جاتی ہے مقتدی کی کہ نہیں ہوتی؟ صرف جو اس کے آگے کھڑا ہے پیٹھ کر کے اس کی نہیں ہوتی، جو اس کے آگے منہ تک کی طرف منہ کر کے کھڑا اس کی بھی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک مقیس لے پیش کیا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اما یعنی نماز پڑھی قوم نے اندھیری رات میں جماعت کے ساتھ، اور تحری کی انہوں نے قبلے کی اور توجہ کی ہر ایک نے اپنی تحری کی جہت کی طرف، اور نہ جانا کسی ایک نے اس بات کو کہ امام کس جہت کی طرف توجہ کی ہے اس نے.
لیکن جانتا ہے ہر ایک اس بات کو کہ امام نہیں ہے اس کے پیچھے. یہ پتہ ہے کہ امام میری پیٹھ کے پیچھے نہیں ہے. تو جائز ہے نماز ان کی شرح الوقایا. وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ سارے اس کے یہ جو لفظ ہے نا سارے اس کے پیچھے ہیں. فی قولہ وَهُمْ خَلْفَهُ جی کلہم خلفہ اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری کلام فی ماذا اس صورت میں ہے جب نہ جانے کوئی ہے کہ امام نے کس جہت کی طرف توجہ کی ہے، کیونکہ جزی تو یہ ہے. تو پس کیسے جانے گا اس بات کو کہ وہ امام کے آگے سمجھ. یہ سوال ہے. پس مراد یہ ہے کہ جانے اس بات کو کہ امام اس کے آگے ہے یہ پتہ ہو، اور یہ عام ایسے کہ ہو امام کے پیچھے یا نہ ہو، دوسری طرف منہ کیا ہوا ہو. اس لیے کہ امام جب اس کے قدام ہے آگے ہے، احتمال ہے یہ کہ ہو چہرہ اس کا امام کے چہرے کی طرف یا اس کے جنب کی طرف یا اس کی پشت کی طرف ہو. یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اور محض ہوگا وہ امام کے پیچھے جب ہو چہرہ اس کا امام کی تب پیچھے ہوتا ہے. اور اس وقت ہوگی امام کی توجہ کی جہت معلومہ ہو جائے گی. تو ہماری کلام تو اس میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ امام نے منہ کدھر کیا ہوا ہے. وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ اعتراض کیا گیا یہاں توجہ کرے غور طریقے نال بائیں طور کے وضع کیا گیا. وضع اس مسئلے کی مشکلہ ہے کہ یہ جزی بنانی مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلاۃ اللیل تو جہریہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے پڑھنا ہے. تو یہاں تو امام مشتبہ نہیں ہو سکتا کہ امام دا منہ ساڈے منہ والے یا ساڈے والا کانٹے پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں. آواز تو پتہ لگتا ہے. بتیاں بند کے جماعت کراؤ غلام سین منہ ارلے پاسے کرے پتہ لگ جانا جی. بالکل بتیاں ساری بند کر کے پنیرا کر کے جی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جزی بنانی مشکل ہے. کیونکہ بات تو ہے کہ اندھیری رات میں تو جو رات میں پڑھی ہے وہ جہری ہے کہ غیر جہری ہے. اس لیے کہ صلاۃ لیل جہری ہے. پس جان لے گا ہر ایک مقتدیین سے امام کا حال امام کی آواز کے ساتھ. جواب دیا گیا سے کئی وجوہ کے ساتھ. اول یہ ہے احتمال ہے یہ کہ ہو جماعت قضا میں زور اثر کی قضا تھی اس کی جماعت کرا رہے ہیں تو یہ چپ کر کے ہونی ہے کہ کوئی نہیں. ثانی یہ کہ جائز ہے یہ کہ چھوڑ دے امام جہر کو سہون. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں. ثالث یہ کہ نہیں لازم آتا امام کی آواز کے سننے سے اس کی جہت کی معرفت. جی شاید کہ وہ پہچان لیں گے امام کی آواز کے ساتھ اس بات کو کہ امام ان کے پیچھے نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے. لیکن نہیں حاصل ہوگی ان کے لیے تمییز کہ وہ کس جہت کی طرف متوجہ ہے. قضا فی البنایا بغیرہ کما فی جوف الکعبۃ. کیونکہ اگر بنا لے بعض قوم اپنی پشت امام کی پشت کی طرف خانہ کعبے کے اندر تو کیا ہے تو جائز ہے. تو جو بیر جماعت ہو رہی ہے نا خانہ کعبے میں بزرگوں درمیان میں خانہ کعبہ ہے نا
اس دیوار کے ساتھ امام کھڑا ہے تو جو ادھر کھڑے ہیں ان کا منہ کی طرف نہیں ہے، صرف درمیان میں خانہ کعبہ ہی ہے نا، ویسے منہ کی طرف ہے. جو ادھر کھڑے ہیں وہ امام کے دائیں پہلو کی جانب منہ ہے، جو ادھر کھڑے ہیں بائیں جانب منہ ہے. کہ کوئی نہیں ہے؟ ایشا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا پڑھ لا پھر ترجمہ کریے. من علم منهم بحال امامه تقصد صلاته لانه اعتقد امامه على الخطا وکذا وكذا لو كان متقدما على الامام لتركه فرض المقام. اور وہ مقتدی جو جانے مقتدیوں میں سے اپنے امام کے حال کو کہ ان دی تحری اس پاسے میری تحری اے دے، اس کی تحری کے مطابق امام غلط ہے کہ کوئی نہیں جی تو فاسد ہو جائے گی نماز اس مقتدی کی، چونکہ اس کے تحقیق کے مطابق جو تحری ہے وہی تحقیق کے مطابق امام قبلے کے خلاف کی طرف منہ کیے ہوئے. اگرچہ امام تو ٹھیک ہے شرن اپنی تحری کے مطابق ہے، لیکن اس کی تحری کے خلاف ہے، لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے. اس لیے کہ یہ اعتقاد کرتا ہے اس بات کا کہ امام اس کا خطا پر ہے. اور مسئلہ اور اسی طرح اگر ہو مقتدی آگے امام پر، امام سے آگے ہو تو اب بھی نماز فاسد ہو جائے گی. بول چاہ فاسد ہو جائے گی. باوجہ چھوڑ دینے مقتدی کے فرض مقام کو، اس لیے کہ مقتدی کا مقام خلف الامام ہے، قدام الامام نہیں ہے جی. ایشا بس تینوں ہوں وہ یاد آ رہے ہیں جڑے اگے نمازاں پڑھتے ہیں جی. ہوندی ہے جی نہیں ہوندی تو بڑے خوش نے جی. یعنی باقاعدہ ساریاں نمازاں امام دے اگے پڑھیاں تے ککھ بھی نہیں ہوئیاں، سونیاں دے سامنے باقاعدہ نمازاں نہ پڑھ کے حاضری دے کے آئے تے بڑے خوش. وہ جننے بھی پرلے پاس آتے ہیں مرد عورتاں اتھی ہوندے نے، تیرے سامنے میں تو ویکھے ہے جی. تے پھر وہ بڑا عجیب مسئلہ بنے ہیں جی. رمضان جڑا اساں ویکھیا ہے نے 40-50 ہزار بندے تو گھٹ نہیں جڑا اگے کھڑا ہے جی. مغرب بھی تراویح بھی باقی نمازاں تے بھی چونکہ چھتریاں لگیاں نے تے او اگے کھلوتے ہیں تے جڑا ساریاں نمازاں 8 دن 10 دن رہا تے نماز اگے ہی پڑھدا رہے، باقاعدہ آقا حضور کے سامنے اس نے نماز نہیں پڑھی باقاعدہ، اور وہ بڑا خوش ہو کر آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، حاضری دے کے آ رہا ہوں جی. دن بدن معاملات جدھر جا رہے ہیں بڑے مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اتنا شعور نہیں ہے، صرف وہ پاکستانی نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان ہیں وہاں کھڑے مشترکہ. تو پوری دنیا میں اتنی جہالت ہے کہ یہ جو مسئلہ جس طرح سورج چمک رہا ہے اس سے بھی زیادہ واضح مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے آگے نہیں ہوتی. اس مسئلے میں سرکار کے سامنے مخالفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چپ کر کے سن چھڑی پرواہ کوئی نہیں جی. بے افسوس لگ رہا ہے خدا دے بندے ہو، ایک دن نہیں ہونے 12 مہینے کام شروع ہوئے، 12 مہینے 5 نمازاں نال ہر روز بے رش دی وجہ تو بھی اینے بندے اگے نماز کوئی نہیں. تو وہ خوشی نال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں. ہوں اس جہالت دا کتھے ماتم کریے. کم از کم سارے جڑے خطباء تو اہل سنت والجماعت سارے اپنیاں مسجداں وچ کم از کم حج دے موقع تے نہیں عمرے تے تو مسلسل محلے چ جا رہے ہیں لوکی. ہر دوسرے تیسرے جمعے یہ آواز اٹھا دیتی جائے بھائی جو جا رہے ہو یا جو ملاقات کرنے آئے تو انہیں کہیں پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، نماز آگے نہیں پڑھنی پیچھے ہوتی ہے، اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو آگے بیٹھ جاؤ، جب سلام پھر جائے تو پھر پڑھو، پھر جہاں مرضی پڑھو.
تو مسئلہ پکوایا جائے کہ بھئی امام کے آگے نماز نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. تفسد صلاتہ برخلاف جوف کعبہ کے. اور جڑا بھی امام کا حال جان لے جوف کعبہ میں نہیں، اس لیے کہ نہیں اعتقاد کیا اس نے اپنے امام کا مختی، کیونکہ کل قبلہ ہے. بھائی امام نے پیٹھ کی ہے، مقتدی نے امام کی طرف پیٹھ کی ہے، امام نے اس دیوار کی طرف اندر سے منہ کیا، اس نے اس کی طرف منہ کیا ہے، تو اس کو یقین ہے کہ ادھر بھی قبلہ ہے ادھر بھی قبلہ ہے. یہاں خطا کا نہیں ہے، باہر خطا کا احتمال تھا. وہ سمجھے ہی امامہ ولی الخطا قال علماء نے کہا دلالت کرتا ہے مسئلہ خطا فی الاجتہاد پر. کس پر؟ اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے. یہ کیوں بیان کیا ہے؟ اصول کی کتابوں میں آپ نے یہ مسئلہ سونے کی حالت میں پڑھا ہوا ہے کہ کیا سارے مجتہد مصیب ہوتے ہیں یا مصیب وہ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے اور دوسرے کو خطا ہوئی ہے اس کو 1 ثواب اور مصیب کو 2 ثواب. اس میں اختلاف پڑا ہے آپ نے. بعض کہتے ہیں ہر مجتہد مصیب ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ سارے ٹھیک ہیں. اس لیے کہا کہ یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ اجتہاد میں خطا سارے اجتہاد ثواب نہیں ہوتے. اور وہ بندہ جس نے امامت کرائی کسی قوم کی اندھیری رات میں، پس تحری کی اس نے قبلے کی اور نماز پڑھ دی مشرق کی طرف، مراد غیر قبلہ کی طرف. اور چلو جی. اور تحری کی انہوں نے جو اس کے پیچھے ہیں. اور دیکھو یعنی وہ کہ حق ان کا یہ ہے کہ ہوں اس کے پیچھے. سنیں یہ معنی ہے اس کے جو پیچھے ہیں کہ وہ جن کا حق کیا ہے، یہ مطلب ہے. وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ یعنی نہیں ہیں وہ متقدمین اس پر، یہ مطلب ہے. پیچھے کا مطلب اس کے آگے نہیں ہے، اس کے آگے نہیں ہے، اے مطلب ہے جی. اور سوالاں دا جواب دیتا سارا تھے 2 جملے ہیں. بس نماز پڑھی ہر ایک نے ان میں سے ایک جہت کی طرف، اور کل کے کل امام سے آگے نہیں ہیں. حاصل معنی یہ ہے کہ آگے نہیں ہیں اور نہیں جانتے کیا کیا ہے امام نے. اور چوری نہیں، مطلب منہ کیڑے پاسے بھی کیا کیا امام نے، تو کافی ہے ان کو، یعنی ان کی نماز ہو گئی ہے باوجہ پائے جانے توجہ کے تحری کی جہت کی طرف، اور یہ مخالفت نہیں مانے کہ مقتدی کا منہ اور طرف امام کا اور طرف. صحت اقتداء کو مانے جیسا کہ جوف کعبہ میں. اور وہ بندہ جس نے جانا ان میں سے قوم مقتدین سے اپنے امام کے حال کو، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی، اس لیے کہ اعتقاد کیا اس نے اس بات کا کہ اس کا امام خطا پر ہے. وقضا اور اسی طرح اگر ہو متقدم علی الامام تو پھر بھی کیا ہے، نماز اس کی کیا ہو جائے گی، باوجہ چھوڑ دینے مقتدی کے مقام کے فرض کو. مقتدی کا جو مقام ہے وہ امام کے پیچھے ہے. کیا ہے؟ پیچھے ہے جی. اور وہ بندہ جس نے امامت کرائی کسی قوم کی اندھیری رات میں، بس تحری کی قبلے کی اور نماز پڑھائی مشرق کی طرف، اور تحری کی انہوں نے جو اس کے پیچھے ہیں، بس نماز پڑھی ہر ایک نے ان میں سے ایک جہت کی طرف.
اور سارے کے سارے امام سے آگے نہیں، اور نہیں جانتے وہ کہ کیا کیا امام نے، تو کافی ہے ان کو باوجہ پائے جانے توجہ کے تحری کی جہت کی طرف، اور یہ مخالفت مانے نہیں جیسا کہ جوف کعبہ میں۔ اور وہ بندہ جس نے جانا مقتدیوں سے اپنے امام کے حال کو حاصل ہو جائے گی نماز اس کی، اس لیے کہ اس نے اقرار کیا ہے اس بات کا کہ اس کا امام خطا پر ہے، اور اسی طرح اگر وہ مقتدی متقدم امام پر باوجہ چھوڑنے مقتدی کے مقام کے فرض ہو۔ میں تے ندیم سفر چاں جنگل قبلہ مشتبہ وے، میں ٹیواں لا رہا قبلہ ادھر ہے، یہ کہندا قبلہ ادھر ہے، یہ کہندا چلو ٹھیک استاد جی تہاڈی گل منی ہے دے، میری ٹھیک ہے دی کوئی نہیں ہونی، کہ ہونی ہے؟ میں آکھیا جی میں تو آنا چلو اوویں، ایندی ٹھیک ہے میری کوئی نہیں ہونی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لے پیراں نال مرید ہون اج دے زمانے چ، استاداں نال شاگرد ہون جڑی انی مچی ہے، استاد آکھن بیٹا میرے میں سمجھتا ہوں قبلہ ادھر ہے، ٹھیک ہے استاد جی چلو جی بات شروع کریے جی، تے پیر صاحب آکھن بھی قبلہ ادھر ہے، تے مرید آکھن ٹھیک ہے جو حضرت صاحب نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، ہم اس سے آگے دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ مرو کسی دی بھی کڑی جی ہونی، صرف حضرت صاحب کلیاں دی ہونی ہے، وہ بھی حضرت صاحب جی تحریک کیتی ہے میں ٹیواں لائے پھر انہوں دی بھی کونی ہونی جی۔ تحریک ہے پوری کوشش پیچھے وضاحت پڑی ہے۔ میں گھر سے چلا تھا، ہمارے گاؤں میں قبلہ اس طرف تھا، تو میں جدھر چلا تھا میں مشرق کی جانب جا رہا تھا یا میں مغرب کی جانب چلا ہوں، گھروں جی ٹوری تو پتہ لگتا ہے کہڑے پاس جانا ہے، کہ اتنا تھلے پڑ جائیے یا سجے چلیا سا یا کھبے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو ستارے سورج دا انہوں آندے نے تحری جی ہے جی، میری بات کو سمجھے، وہ بات کتنی اہم ہے، کون سی کہ حضرت امام ابو حنیفہ اپنے استاد گرامی حضرت حماد کے ساتھ مغرب کے وقت جا رہے ہیں، حضرت حماد نے نماز پڑھ لی ہے، امام صاحب نے کوئی نہیں پڑھی، یہ پڑھی گل کے کوئی نہیں، تو امام صاحب نے تاخیر کیا کہ پانی مل گیا وضو کر کے پڑھی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ ہوں گل اج دی نسل نو نہیں سمجھ آ سکتی، وہ بیماری یہ نہیں سمجھ آ سکتی کہ بھی اینی جرت ہونی چاہیے کندے بارے دین دے بارے کندے بارے استادی شگردی پیری مریدی ساری دین دے تابع وے، دین ساری چنیاں میں نہیں وڑ گیا تو بکڑاں چ وڑ گیا دین جی جی جی، لیکن میں کسی پٹی قوم نو کوئی جرت نہیں دعا سکتا۔ ساری بیماری ساری جان دا کھپا فقہ نو دھیان نال نہ پڑھنا، تے فقہ سمجھتا ہوندی بھی کم از کم صرف ناف جڑے باقی علوم ضروری نے اصول فقہ نال کچھ دھیان نال آوندے ہون، پھر صحیح کو سر کھپایا جائے مطالعہ تے تاں کسے بندہ تہ تک پہنچدا ہے جی جی۔ اور میرے یارو منع کر وے تو کر لیں، اگر چلیے پھر چلو ہو گیا جی، میں مسئلہ پڑھ لیا جی۔ ہاں جی، باب صفت الصلاۃ، باب نماز کی صفت کا، یہ من قبیل اضافت الجزء الکل، صلاۃ کل ہے، اس کی جو اندر کیفیات ہیں چیزیں ہیں وہ ہر ایک اس کی پوری نماز دے رکوع کی ہے، سجدہ قیام قعدہ قرات یہ سارا کیے۔ چلو شکر ہے جی۔ باب نماز کی صفت کا، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ او صفت الصلاۃ نظر آئی، شروع فی المشروط بعد بیان شرط، پہلے شرطیں آئی ہیں اب مشروط شروع ہو گیا۔ صفت الصلاۃ، صفت لغتاً مصدر ہے، عرفاً کیفیت جو مشتمل ہے فرض پر، واجب پر، سنت پر، مندوب پر۔ نماز کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا اور دے ویکھو، باب و صفت الصلاۃ اشارہ فی المقصود بعد الفراغ من مقدمات ہی، یہ شرطیں۔ صفت الصلاۃ، صفت وصف مترادفان، ہا عوض ہے واو سے، جیسے ایداتن تے ویدن میں۔
اور عند المتکلمین صفت کیا ہوتی ہے؟ من اصحابنا وصف وہ واصف کی کلام کو کہتے ہیں، وصف اور صفت یہ معنی ہے جو قائم ہے موصوف کی، اور جزمی بات یہ ہے کہ مراد صفت کے ساتھ یہاں اس باب میں حایت ہے جو حاصل ہوتی ہے کس کو؟ یعنی قیام سے، رکوع سے، سجود سے، باب نماز کی صفت کا ہن کر ترجمہ۔ باب نماز کی صفت کا فرائض الصلاۃ التحریمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وربک فکبر والمراد به تکبیرۃ الافتتاح والقیام وقوم للہ قانتین والقراءة لقول تعالی ما تیسر من القرآن والرکوع لقوله قوله تعالی ارکعوا واسجدوا والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ۔ نماز کے فرائض 6 ہیں، شرطیں آ گئی ہیں، فرائض 6 ہیں۔ التحریمہ تو پہلا فرض تحریمہ کیا شے؟ دلیل بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وربک فکبر، جی، اور مراد فکبر سے باجماع اہل تفسیر تکبیرۃ الافتتاح ہے۔ کیا ہے؟ اور دو دیکھو فرائض الصلاۃ ذکر کیا ان کو لفظ فرائض کے ساتھ، نہ کہ حالانکہ یہ ارکان ہیں، فرائض کا فرائض تو عام ہے جی، فرض تو شرط اور رکن دونوں پر بولا جاتا ہے، تو ارکان کہنا چاہیے تھا، کیوں بولا فرائض؟ لما اس لیے کہ فرائض عام ہیں کن سے؟ اور لفظ فرض شامل ہے ایشا بس، کیونکہ ہن سن ان کو فرائض کیوں کہا؟ کیونکہ 4 ان میں سے قیام، قرات، رکوع، سجود ارکان اصلیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اور تحریمہ شرط ہے جواز، اور قاعدہ خیرہ یہ اگرچہ فرض ہے مگر یہ کہ نہیں ہے یہ رکن اصلی نماز میں، اس دلیل کے ساتھ کہ تکبیر تحریمہ نہیں مشروع، انہا لم تشرع کی ہے بدلیل انہا اوکے دے گیا استغفر اللہ، اس دلیل کے ساتھ کہ قاعدہ خیرہ نہیں مشروع مگر کس میں؟ استغفر اللہ استغفر ایک منٹ بھائی، مگر یہ کہ قاعدہ خیرہ نہیں رکن اصلی نماز میں، اس دلیل کے ساتھ کہ قاعدہ خیرہ نہیں مشروع پہلی رکعت میں، فرضوں کی تیسری رکعت میں، جی، تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ فرض اصلی نہیں۔ قضا فی مبسوط شیخ الاسلام ستاتن، قیاس یہ تھا کہ کہتے فرائض الصلاۃ سے صلاۃ ستن، کیا کہتے؟ تے کے بغیر، کیونکہ فرائض جمع ہے کس کی؟ اور مؤنث ہے، تو مؤنث کی تمجیز مذکر، مذکر کی تمجیز مؤنث، لیکن کہاں ہے علی تعویل الفروض، جی، اچھا جی، التحریمہ تو کی نماز کے اندر باقی بھی تو تکبیریں ہیں کہ کوئی نہیں، انتقال کی
ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں. پہلی کو تکبیر تحریمہ نام خاص کر کے. کیوں؟ اور سمجھے ہی معاذ خاص کیا گیا ہے تحریمہ کے نام کے ساتھ. کس کو؟ تکبیر اس نام کے ساتھ، تحریمہ کے ساتھ. اس لیے کہ یہ تکبیر حرام کر دیتی ہے اشیاء کو جو مباح تھے سے پہلے، کہ کون نہیں کر دی. اس لیے ان کو کیا نام رکھا؟ یعنی نماز کے خلاف کاموں کو حرام کرنے والی. شاباش. برخلاف باقی تکبیرات کے وہ کو نئی چیز کو منع نہیں کرتی، جو ہو چکی ہیں بس وہی ہیں جی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. روایت کی گئی ہے یہ بات کہ جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اللہ اکبر اور تکبیر پڑھی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر جماعت دی نہیں ہو، انہوں نے بھی اللہ اکبر پڑھا سرکار سے سن کر بلاوے. اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ خوش ہو گئیں اور یقین ہو گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کہ یہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد 3 سال کے بعد زمانہ فترت کے بعد یہ پہلی وحی آئی تھی یا ایھا المدثر والی. سمجھی گل؟ اس لیے کہ سورہ مدثر اول سورت ہے جو نازل ہوئی. کون نہیں سمجھے بھئی؟ وہ واحی نازل ہوئی نا پہلی غار حرا تے 3 سال پھر پتہ ہے نا زمانہ فترت واحی رکی رہی. بس وہ صرف ایتاں سونے تے جو کچھ بھی اللہ دے حکم نال غیبی سرکار عبادت اللہ دی کردے سن وہ تے ایسی. یعنی باقاعدہ سلسلہ تبلیغ شروع ہوا جب 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر نازل ہوئی جی. یہ آگے آئی ہیں جی. قم فانذر. کھڑے آپ اٹھیں اور انسانوں کو ڈرائیں آخرت سے جی. تے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو سرکار نماز اس وقت بھی پڑھتے تھے جب یاد آیا حضرت علی ساتھ نماز پڑھتے تھے جی. وہ باہر بھی کنیا جگہ تھے. اچھا جی. اور مراد بھی اس لیے کہ تکبیر اللہ اکبر نہیں واجب خارج صلاۃ. نماز سے باہر تو تکبیر پڑھنی ذکر ہے جتنی بار مرضی پڑھے، لیکن فرض جو ہے وہ کس میں ہے؟ نماز میں. اس لیے فکبر امر کا صیغہ جو ہے وہ اسی پر سچا آتا ہے جی. اچھا جی. اور قیام اور کیا نظر آ رہے ہیں؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام. اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر مولوی ہاشم اپنے پیراں نال کھلو کے نماز پڑھے تے کبا ہو کے پڑھ رہے ہیں تو اتنا کبا نہ ہوئے کہ اگر لمبے کرے اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. اینا کبا تھوڑا جیس تو سیدھا ہو کے کھلوے جی. ڈر لگتا ہے نا نال جی. دو کو پوٹے پیچھا بھی کھلوندے نے تو ڈنگے ہو کے کھلوندے نے جی. کیا بات ہے؟ نہیں نقشہ ویکھیا؟ اچھا. تو یہ کہ بھئی ہاتھ لمبے کرے تو گوڈیاں تے نہ پہنچ جان، ایڈا کبا نہ ہو جائے. استاد جی جب بندہ کبا ہوئے تو جی تو استاد جی اجے تو نہیں نا بھی شعور نہیں ہے بھی جتھے جتھے مجبوری ہو تو مجبوری ہے جی. نا بھی نہیں پتہ لگا جی. اچھا جی. دلیل اس پر قیام پر با وجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اور کھڑے ہو وہ اللہ کے لیے قانتین. اور قانتین ایک معنی، بعض نے کہا ہے خاشعین، بعض نے کہا ہے، اور مولوی ابراہیم کہہ رہے ساریاں صفتیں ہونتا خوبی ہے جی.
اچھا جی، تیسرا فرض اور قرات اور باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا امر ہے ما تیسر کی ان قریب ذکر کریں گے ہم قرات کی مقدار فرض کنی ہے اور اپنے مخالف کا قول فصل قرات آگے آ رہی ہے، اور فرض 2 3 ہو گئے، چوتھا والرکوع، پانچواں والسجود، رکوع سجود دونوں فرض ہیں، دونوں باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا والسجود۔ اعتراض کیا گیا مصنف وغیرہ پر فقہا سے، کیا اولا ان کے لیے یہ ہے کہ کہیں بس سجدہ تان، رکوع تو ایک ہی ہے تو سجدے تو 2 ہوتے ہیں، تو بس سجود کیوں کہتے ہیں؟ بس رکوع بس سجدہ تان ہونا چاہیے، لیکن اکثر فقہا نے متون کے اندر مفرد ہی ذکر کرتے ہیں، سمجھے ہی؟ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ فرض ہر رکعت میں ہوا ھذا، یہ 2 سجدے ہیں۔ تو جواب دیا اس کا علامہ کوستانی نے بائیں طور کے مراد سجود سے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اسماء اجناس، یہ اسم جنس ہے، اسماء اجناس دلالت کرتے ہیں عدد پر عندہ۔ مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں اس جواب میں ذوف ہے، ذوف ظاہر ہے، کیونکہ اس میں جنس کی دلالت عربیوں کے نزدیک محض وہ توحد پر ہوتی ہے، نہ کہ تثنیہ پر، بلکہ تحقیق صحیح ثابت ہے عربیوں کے محققین کے نزدیک کہ نئی دلالت اس میں جنس کے لیے کس پر، کیونکہ اس میں جنس وضع کیا گیا نفس اور حقیقت ہو بلا ہوئے نفس طبیعت کے لیے، اور عدد جو ہے وہ تو مستفاد ہوتا ہے خارج سے، علاوہ عظیم کہ اس میں جنس کی دلالت عدد پر محض وہ اسم جنس منکر میں ہوتی ہے، نہ کہ تو یہ تو بس سجود بلا تھی وہ۔ پس اولا فی الجواب یہ ہے کہ یہ کہ کہا جائے غرض ان کی اس مقام میں نہیں ہے مگر تعدد جن سے فرائض گننے مقصود ہے۔ فرائض کتنے ہیں سنیں ہی، بغیر تعیین کرنے ان کی بھی ہیں کتنے، کم کتنے یہ نہیں ہے، اسی لیے تو افرد القیام والرکوع باوجود ہونے ان دونوں کے کہ وہ متعدد دین ہیں نماز میں، جی ہر رکعت میں قیام ہے کہ کوئی نہیں، ہر رکعت میں رکوع ہے کہ کوئی نہیں، لیکن ایک ایک ذکر کیا ہے جی، صرف فرض گنے ہیں، یہ چیزیں ہیں جی۔ اے شاباش جی، چلو جی۔ اور قاعدہ نماز کے آخر میں چھٹا فرض کیا ہے نماز کے؟ نماز 2 رکعتوں والی، نماز 4 رکعتوں والی، نماز 3 رکعتوں والی۔ جی 3 والی کون ہے؟ 2 والی، باقی 3۔ اور قاعدہ نماز کے آخر میں وہ کتنا لمبا اندازہ تشہد کا، اندازہ تشہد کا اندازہ جی، اتنا قاعدہ کیا ہے؟ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت آپ نے سرکار نے تعلیم دی جناب عبداللہ بن مسعود کو تشہد کی، تو سونیا فرمایا جب پڑھ لے تو اس کو یا کر لے تو یہ اتنی دیر بیٹھ جائے،
بس تحقیق پوری ہو گئی تیری نماز، تیری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق کیا ہے نماز کے تمام ہونے کو فعل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ غور کرنا، قرات کرے یعنی تشہد پڑھے یا نہ پڑھے، معلق کیا ہے فعل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تو لہذا یہ قاعدہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ جی حاضر باش جی، والقاعدہ تو ذکر کیا گیا ایضاح میں، پس بہر القاعدہ خیرہ فمن جملۃ اور نہیں ہے، اور فرق بین الرکن والفرض یہ ہے کہ شے کا رکن وہ ہوتا ہے کہ تفسیر کی جائے اسی کے ساتھ اس شے کی، کہ جب شے کو بیان کیا جائے فلانی شے کی ہوندی ہے، وہ جی آ کٹھا کرو تے اے ہوندی ہے، اور تفسیر نماز کی صبر میں نہیں واقعہ ہوتی قاعدہ کے ساتھ۔ جی جب کو پوچھا جائے نماز کیا ہوتی ہے تو نماز وہ تفسیر واقعہ ہوتی ہے۔ نماز نام ہے قیام، کیا قرات، رکوع سجود کا، اور قاعدہ کا درجہ رکنیت میں احاط ہے اپنے غیروں سے، جڑے باقی پیچھے پڑے نہیں سارے ان سے۔ ہن سنو، اسی لیے اگر قسم اٹھائی مولوی عثمان نے لا یصلی نعوذ باللہ، تو پس کھڑا ہوا، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، ہانس ہو جائے گا اگر جے وہ قاعدہ، اچھا بس اگر ہوتا قاعدہ بھی جملہ تو البتہ موقوف ہوتا ہنس قاعدے پر، حالانکہ سجدے چلا جائے تو قسم پوری ہو، قسم نہ ٹوٹ گئی، ہنس پایا گیا۔ یہ پیچھے کنی باری مثال ہے۔ اچھا جی، مقدار تشہد کی شے، اختلاف کیا ہے مشائخ نے فرض کے اندازے میں قاعدہ سے، بعض نے کہا ہے اندازہ اتنا جتنے میں شہادتین پڑھا جاتا ہے اتنا فرض ہے۔ جی اشہدو، اور اصح یہ ہے کہ اندازہ پڑھنا سارا تشہد عبدہ و رسول تک، سارا تشہد التحیات سے لے کر، جی باقی وہ مختلف ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں تشہد عبداللہ بن مسعود والا، بقایا جو بھی تشہد ہے منقول ان میں سے کوئی بھی کسی نے پڑھا ہے تو اس کا فرض پورا ہو گیا ہے۔ اچھا جی دلیل سمجھیں، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، توجہ کرے جب مسئلہ بڑا اہم، پس اگر کہا جائے یہ خبر واحد ہے اور یہ اپنی صراحت کے ساتھ نہیں فائدہ دیتی، کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے، تو پس کیسے ہوگا اس تکلف عظیم کے ساتھ؟ جواب دیا گیا بھائی طور کے قول تعالیٰ تیان کرا جی اقیم الصلاۃ، یہ مجمل ہے بھی کرنا کیے بچ، اور خبر واحد لاحق ہوئی ہے بطور بیان کس کے لیے؟ مجمل کے لیے، اور مجمل من الکتاب جب لاحق ہو اس کو بیان ضنی تو ہوتا ہے حکم بعد اس کے، اس ضنی کا حکم مضاف ہوتا ہے کتاب کی طرف نہ کہ صحیح، یہی ہے جو اصول فقہ میں پڑھا ہے جی، اور تحقیق تقریر کی ہم نے اس کی تقریر میں بس۔ اچھا جی، ان کے سوال دا جواب گل مک گئی، لہذا بھی قاعدہ فرض ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ نہ کہا جائے، پس چاہیے کہ پھر امر فاتحہ کی قرات میں اسی طرح ہے جی، لا صلاۃ، تو پس پھر ہو جائے گی وہ بھی اس لیے کہ قرات والی، تو اس کا جواب لا یقالو، لا یقالو جواب اس لیے کہ نص قرات مجمل نہیں ہے، نص قرات مجمل نہیں ہے کیونکہ موجود ہے فقرہ ما تیسر من القرآن، وضاحت ہوگی، یہاں کیا اجمال ہے؟
کہ جہاں سے قرآن آتا ہے نماز میں پڑھو، کہ اجمال ہے کوئی؟ وہ تو صرف اتنا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اچھا جی، بلکہ وہ خاص ہے تو پس ہو جائے گی زیادتی اس پر خبر واحد کے ساتھ، اور وہ اور وجہ آخر سنیں، اور وہ یہ ہے کہ خبر واحد جب کہ وہ تلقی بالقبول ہو جائے، خبر واحد اور متلقہ بالقبول فقہا قبول کر لیں تو جائز ہے ثابت کرنی رکنیت اس کے ساتھ، سمجھے پہ ہو؟ پس اولا یہ کہ جائز ہے اس بات فرضیت کے درجے کا، اس لیے کہ رکنیت کا درجہ اعلیٰ ہے، اور تحقیق بھائی خبر واحد جس کو امت قبول کر لے ساری، اس کے ساتھ فرض رکن ثابت ہو سکتا ہے، اور فرض جو ہے اس کا درجہ رکن سے نیچے ہے، تب مثال دیتے ہیں کہ تحقیق ثابت ہے وقوف کی رکنیت بے عرفہ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج و عرفہ، تو پڑھا ہے کہ نہیں؟ ساجد باب آئے کو نہیں ہو، پیچھے گزرے کہ نہیں ہے کتاب بہن جی؟ حج کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، تو اس کے ساتھ رکنیت ثابت ہوگی کہ حج کے اندر رکن اعظم کون ہے؟ وقوف عرفہ نہیں، وہ وقوف عرفہ، عرفہ نہیں، کیا شے؟ وقوف عرفہ، عرفہ تو میدان دا نام ہے میرے چاچا، اور وقوف معظم ارکان حج لا محالہ، تو لہٰذا پھر اس حدیث کے ساتھ جس کو امت نے قبول کیا ہے فرضیت ثابت ہو سکتی ہے کس کی؟ قاعدے کی۔ اور توجہ ہے، اذا قلت ھذا، جی اصح یہ ہے، یہ جو اذا قلت ھذا ہے نا، یہ مدرج ہے حدیث کے آخر میں عبداللہ بن مسعود کے، یعنی مشہور یہ ہے کہ علامہ التشہد تک ہے، تو آپ نے جب یہ کسی کو سمجھایا شاگردوں کو تو آپ نے یہ فرمایا اذا قلت ھذا وفعلت ھذا، تو جواب جو ہے، لیکن اگر آپ کا یہ مدرج بھی ہو تو نقصان، کیونکہ موقوف کے لیے اس موقوف میں جو لا یوکل، اس کے لیے کیا ہے؟ قضا فی فتح القدیر۔ میں کہتا ہوں تو سند نال اسی ثابت کر کے دینے، اخرج ابو داود فی سنن حدثنا عبداللہ ابن محمد الندیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا الحسین بن الحر عن القاسم ابن مخیمرۃ قال اخذ علقمہ تو بیدی، قاسم کہتے ہیں جناب علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑا، تو پس مجھے حدیث بیان کی کہ جناب عبداللہ بن مسعود نے پکڑا تھا ہاتھ جناب علقمہ کا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا تھا ہاتھ جناب عبداللہ کا، پس ان کو تعلیم دی تھی تشہد فی الصلاۃ کی، تو پس ذکر کیا اس کا اذا قلت ھذا وفعلت او قضیت ھذا فقد قضیت، ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد، یہ ساری اب ثابت ہوگی سند کے ساتھ۔ معنی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، کنی باری پڑھے عجیب میرے یارو۔ اچھا جی، اولم یقرأ کی یا اس لیے کہ معنی اس کا یہ ہے، قارا اولم یقرأ، نظر آ رہے ہیں؟ معنی اس کا یہ دھیان کرے جے کہ جب پڑھے تو حالانکہ تو بیٹھا ہوا ہو، یا بیٹھے تو اور نہ پڑھے تو کوئی شے، دوبارہ پھر جب پڑھے تو حالانکہ تو بیٹھا ہوا ٹل بہنتے ہوئے، یا بیٹھے تو اور نہ پڑھے تو تیری نماز پوری ہو گئی ہے، اس لیے کہ تشہد کی قرات بغیر فعل قعود کے تو پس ہو گیا فعل اصل نہ کہ، جیسا کہ پایا میں نے استاد مولانا فخر الدین رحمہ اللہ کے خط کے ساتھ۔
نماز کے فرائض نماز کے 6 ہیں تحریمہ باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور مراد اس کے ساتھ تکبیرۃ الافتتاح ہے اور قیام باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور قرات باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور رکوع اور سجود باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اور قضا نماز کے آخر میں تشہد کی مقدار باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت تعلیم دی سرکار نے ان کو تشہد کی کیا فرمایا جب پڑھے تو یہ تو مانا یہ کہ حالانکہ تو بیٹھا ہوا ہو یا کرے تو یہ تو پس تحقیق پوری ہوگی تیری نماز سنیں تیری نماز اور ویکھو ندروں و تمام الصلاۃ اور وہ شے کہ نہ پورا ہو واجب مگر اسی کے ساتھ تو پس وہ بھی اور یہاں واجب ہمارا فرض ہے کہ قانون ہے کہ نماز کو پورا کرنا تو فرض ہے نا کہ مرن تک چلائی رکھنی ہے پورا کرنا فرض ہے اور قانون ہے کہ وہ شے جو نہ پورا ہو فرض مگر اس شے کے ساتھ تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے تو پس قاعدہ واجب ہے یعنی فرض ہے معلق کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمامیت کو فعل کے ساتھ وَكُلُّ مَا عُلِّقَ بِشَيْءٍ نہ پایا جائے وہ ما بغیر اس کے تو پس تمام صلاۃ نہیں پائی جاتی بغیر اللہ کا تمام بل اس لیے ان سنیا جی اس لیے کہ معنی اس کا کہ جب کہے تم حالانکہ تم یا کرے تم یہ یعنی بوجہ ہمارے اجماع کے یہ کہ لا یقولو ھذا نہیں پڑھا جاتا یہ مگر کس میں قاعدے میں قراءت تشہد پڑھے یا تشہد ہاں جی شابہ جی نماز کے فرائض 6 ہیں تحریمہ بوجہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور مراد اس کے ساتھ تکبیرۃ الافتتاح ہے اور قیام بوجہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور قرات بوجہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور رکوع اور سجود بوجہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اور قاعدہ نماز کے آخر میں تشہد کی مقدار بوجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت تعلیم دی سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تشہد کی جب کہے تو یہ یا کرے تو یہ بس تحقیق پوری ہو گئی تیری نماز معلق کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمامیت کو فعل کے ساتھ تشہد پڑھے یا نہ پڑھے صلاتو نہیں صلاتو الف علیہ الصلاۃ والسلام اگے جی قال وما سوى ذلك فهو سنة اطلق اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة معها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال
والقعدة الأولى وقراءة التشهد في الأخيرة والقنوت في الوتر والتكبيرات العيدين والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما تخافت فيه ولهذا يجب عليه پیچھے مجرور پڑھی آ رہے اور مرفوع کر دیتے نہیں او من جو سی من الفعال جی اگے جی او کا قرات جی چلو کہ شباب لہذا ولهذا يجب عليه سجدة السهو بتركها هذا هو الصحيح وتسويتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة لمان الکیوری ما زیادہ ہوندا ہے لام تعلیلیہ ہوندا ہے دھیان کرو قالا فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے وہ قول و فعل وہ نماز دو چیزیں قول فعل ہے اور وہ قول و فعل جو سوا ہے ان 6 کے جو پس وہ سنت ہے پس وہ سنت ہے سنیں جی جی اطلاق کیا کنہوں نے امام قدوری نے بولا ہے امام قدوری نے سنت کا نام کیا نہیں سارے ماں سوا کیا ہیں ان 6 کے ماں سوا سارے سنت ہیں بولا امام قدوری نے سنت کا نام حالانکہ نماز میں واجبات بھی ہیں نماز میں سب ہدایہ گن رہے ہیں جی جیسا کہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ترتیب کی رعایت کرنی ان میں جو مشروع ہیں ایک رکعت میں بار بار افعال سے یہ کیا ہے ترتیب کا لحاظ کرنا اور قاعدہ اولا اور تشہد پڑھنا خیرہ میں اور قنوت وطروں میں اور عیدین کی تکبیریں اور جہر ان نمازوں میں جن میں جہر کیا جاتا ہے اور مخافتت ان نمازوں میں جن میں مخافتت کی جاتی ہے اسی لیے تو واجب ہے مصلی پر سہو کے 2 سجدے ان کے ترک کے ساتھ ھذا ھو صحیح تو پھر سنت کیوں کہا اور نام رکھنا ان واجبات کا سنت کتاب میں کتاب قدوری مراد ہے کتاب میں اس لیے کہ ہر ایک ثابت ہے وجوب ان کا سنت کے ساتھ سنا جی تو ہر ایک کا وجوب جو ہے وہ سنت کے ساتھ ثابت ہے اس لیے ان کو کیا کہہ دیا سنت کہہ دیا فتدخلوا فی الواجبات اچھا جی دھیان بن کیوں تھلے کا اشیاء ویکھو نہ چل کے وفیہا کتنے ذکر کیتے نے مصنف نے ذکر کیے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے واجبات سے کتنے اور چھوڑ دیے 9 تے 5 14 واجب ہوئے نماز وچ اور بھی کچھ ہون گے نہ وہ کڑے رہ گئے نہیں فاتحہ کا پڑھنا فرضوں کی 2 رکعتوں میں فقط یہ بھی کیا ہے تیسری چوتھی سنت ہے بلکہ تسبیح پڑھے بلکہ چپ کرے تاوی گزارا ہو جاندہ ہے قرات الفاتحہ اولیین میں جی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنی واجب ہے پھر 2 رکعتیں کون سی پہلی 2 کو متعین کرنا یہ علیحدہ فاتحہ کو مقدم کرنا یہ بھی تیسرا تعدیل ارکان بھی چوتھا تحلیل نماز سے باہر آنا لفظ سلام کے ساتھ کتنے ہو گئے 5 تے 9 محض چھوڑا ہے صاحب ہدایہ نے ان کو اس لیے کہ قصد صاحب ہدایہ کا امثلہ کا ذکر کرنا تھا نہ کہ سب کو شمار کرنا تھا کیونکہ واجبات آگے بقاعدہ باب آ رہے ہیں او مقررن کی اعتراض کیا ان سے جو مشروط ہیں لیکن 1 رکعت میں مقرر نہیں ہے جیسا کہ
رکوع جی مکررا من الافعال یعنی رکعت واحدہ میں جیسا کہ سجدہ ثانیہ رکعت اولا سے اولا سے واپس آؤ واجبات مراد نماز کے واجبات سے کیا ہے کہ نماز کے اندر یہ چیز واجب ہے مراد وہ یہ ہے کہ جائز ہو جاتی ہے نماز ان کے اور واجب ہو جاتے ہیں سہو کے دو سجدے واجبات کے ترک کے ساتھ ساہین اور سنن وہ ہوتی ہیں کہ کیا ہو اس کو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت کے طریقے پر اور نہ چھوڑا ہو ان کو مگر عذر کے ساتھ جیسے ثنا اور تعوذ اور رکوع کی تکبیریں سجدے کی تکبیریں اور آداب بس اور آداب یعنی مستحبات ہر وہ کہ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اور اس پر مواظبت نہ فرمائی ہو جیسا کہ تسبیحات کی زیادتی رکوع سجود میں 3 پر اور قرات مسنونہ پر زیادتی ہے او ما شوریا مقررن جی بھائی جو مقرر ہے نا ان میں ترتیب کی رعایت بھی کیا ہے واجب ہے دھیان کریں جی جیسا کہ سجدہ ان سنیں جی کیونکہ سجدہ ثانیہ کا چھوڑنا رکعت اولا سے ساہین پھر کھڑا ہو گیا اور پڑھی اس نے اپنی نماز ساری پھر یاد آ گیا سجدہ تو لازم ہے اس پر یہ کہ سجدہ کرے کون سا اور سجدہ کرے پھر صاحب کے لیے اور اگر یاد آ گیا ثانیہ کے رکوع میں پہلی رکعت کا سجدہ رہ گیا ہے یہ کہ چھوڑ دیا اس نے سجدہ رکعت اولا سے تو رکوع کرتے ہوئے پس گر چلا گیا نہ نیچے اپنے رکوع سے اور اس نے کیا کیا تو نہیں لازم اس پر رکوع کا اس لیے کہ ترتیب فرض نہیں ہے لہذا رکوع نہیں ٹوٹا برخلاف ان افعال کے جو مشروع ہیں غیر مقرر کیونکہ ترتیب ان میں حتیٰ کہ ٹوٹ جائے گا رکوع لوٹنے کے ساتھ سورت کی طرف مطلب دعالین کہہ کر رکوع میں چلا گیا یاد آیا سورت کوئی نہیں پڑھی کھڑا ہو گیا اس نے سورت پڑھ دی تو پھر رکوع ختم ہوگا دوبارہ کرنا پڑے گا اچھا جی من الافعال من ذکر کیا گیا حواشل ہدایہ میں نقل کرتے ہوئے مبسوط سے جیسا کہ سجدہ کیونکہ اگر کھڑا ہو گیا ثانیہ کی طرف بعد اس کے کہ سجدہ کیا ایک سجدہ پہلے سے کہ سجدہ کرے تو قضا کرے اس سجدے کو جس وقت یاد آئے اور ہو جائے گا قیام یعنی اگلی نماز معتبر ہوندی جائے کہ جس وقت یاد آئے انہوں کرے اس لیے کہ نہیں چھوڑا اس نے مگر واجب سجدہ تو فرض ہے لیکن یہ جو ترتیب تھی واجب کو میں کہتا ہوں قولو فی ما تکررہ نہیں ہے قید جو واجب کرے کس کو اپنے ما سوا سے کیونکہ ترتیب کی رہے تو ارکان میں وہ جو کہ متکرر نہیں ہے ایک رکعت میں جیسا کہ رکوع اور اس کی مثل یہ ترتیب بھی کیا ہے جیسا کہ ان قریب آئے گا باب سجود سہو میں یہ کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے رکن کی اور لائے ہیں لفظ اس کے لیے نظیر جو لائے ہیں وہ یہ ہے کہ رکوع کرنا سے پہلے اور سجدہ صاحب نہیں واجب ہوتا مگر تو معلوم ہوگی یہ بات کہ ترتیب رکوع اور قرات میں بھی باوجود ہے کہ دونوں ایک رکعت میں 2 بار تو نہیں ہیں ایک بار ہیں وقد قالا فی الذخیرۃ بہرحال رکن کی تقدیم جیسا کہ رکوع کر دیا اس نے پس اس لیے کہ ترتیب کی رعایت واجبہ ہے ہمارے تینوں اصحاب کے نزدیک خلاف ہے واسطے کیونکہ ترتیب فرض ہے ان کے نزدیک
تو بس درمیان سے گل نکل گئی، پیچھے واپس چلو. بس معلوم ہوگی یہ بات کہ ترتیب کی رعایت واجب ہے مطلقاً، خواہ وہ اس فعل کا نماز میں ایک رکعت میں تکرار ہو یا نہ ہو، ترتیب مطلقاً واجب ہے. پس نہیں کوئی وجہ الا قولی فی ما، یہ جو تکرارہ کا ہے نا بندی خاص کر کو مقرر بندی کو خاص وجہ نہیں. فلذا اس لیے نہیں ذکر کیا ہم نے اس کو مختصر میں. شو کہہ رہے شارے مولوی کہنے نے کھٹکی میرے دل میں یہ بات کہ مراد ما تکررہ کے ساتھ ہے وہ جو متکرر ہو نماز میں الا، یہ مراد ہے پوری نماز میں جہاں بھی فرض ہے. یہ اعتراض ہے ان سے کہ جو نہیں متکرر نماز میں الا، اور وہ کون ہے؟ وہ ایکو واری ہے اور کا داخیرہ بھی، کیونکہ ترتیب کی رعایت ان میں بے تکبیر پہلے ہوئے تو کا داخیر دے ہوئے، اور فی الاخیرات کتھے فی الاخیرات ہدایت شریف میں ہے. ہن سنا جی یہاں نظر ایک پھر واپس چلو نا. اور قرات تشہد اخیرہ میں یہاں سے تو یہ پتہ چلا کہ دوسرے قعدہ میں تشہد واجب ہے، واجب ہے، تو پہلے کا ذکر کوئی نہیں کیا. نظر آ رہے ہیں کتاب او قعدہ اخیرہ ہے بھئی قرا پڑھنا تشہد اخیرہ میں، تو پہلا میں بھی تو واجب ہے جی. تو سنیا جی ہدایہ میں ہے کہ بے شک قرات تشہد کی کس میں سنت ہے حال اور ثانیہ میں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے نہیں لیا اس کو. یا خذ بہذا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے قل التحیات للہ، جی نہیں واجب، یہ جو سرکار نے فرمایا پڑھ، یہ نہیں واجب کرتا فرق کو تشہد کے پڑھنے میں قعدہ اولا میں اور بلکہ واجب کرتا ہے وجوب کو. اور جب کہ ہے قرات فی القعدہ اولا تو ہوگا قعدہ اولا بھی، نہ کہ یہ عبارت ہے شرح وقایہ کی. اعتراض کیا اس پر بعض شراح الوقایہ نے بائیں طور کے ہدایہ میں نئی تصریح کی گئی اس بات کی کہ تشہد کا پڑھنا اولا میں. میں کہتا ہوں کہ تحقیق فائدہ دی قد قیدہ مقید کیا گیا اس میں قاعدے کو کس کے ساتھ، اور یہ بات خبر دیتی ہے کہ تشہد کا پڑھنا اولا میں واجب، کیونکہ روایات میں جو تخصیص ہے کتنی بار پڑھی جائے گل وہ مادا کی. ھذا ھو صحیح ہو، یہ اعتراض ہے قیاس کے جواب سے عیدین کی تکبیروں میں اور قنوت کی وطر کے قنوت میں، کیونکہ ان دونوں میں استحسان ہے اور قیاس ہے. قیاس آندہ بھی اے جننا واجب نہ ہونا، لیکن صحیح جو ہے استحسان والا جواب ہے. بَتَسْمِيَتُهَا ذکر کیا گیا مبسوط شیخ الاسلام و تحفہ کہ نماز کے لیے واجبات ہیں اور سنن ہیں، اور تو پتہ لگا نماز وچ واجبات بھی ہیں. فرمایا امام قدوری نے، اور وہ یعنی وہ افعال اور اقوال جو سوا ہیں اس کے ما ذکرناہ من الفرائض، بس وہ سنت ہیں. بولا امام قدوری نے سنت کا نام، حالانکہ نماز میں واجبات بھی ہیں، جیسے کہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا فاتحہ کے ساتھ، اور ترتیب کی رعایت کرنی. ان میں جو مشروع ہے مقرر ہر رکعت میں، ہر رکعت افعال سے، اور جیسے قعدہ اولا اور قرات تشہد کی اخیرہ میں، اور قنوت وطر میں، اور تکبیرات عیدین کی، اور جہر ان میں جن میں جہر کیا جاتا ہے، اور مخافتت ان میں
جن میں مخافتت کی جاتی ہے، مخافتت کی جاتی ہے، اسی لیے تو واجب ہے مصلی پر، واجب ہے صاحب کے 2 سجدے ان کے ترک کے ساتھ ہاذا وصی، اور نام رکھنا ان واجبات کا سنت کتاب میں، نام رکھنا ان واجبات کا سنت کتاب میں، اقدوری میں، اس لیے کہ ثابت ہے وجوب ان کا سنت کے ساتھ۔ جی فرمایا امام قدوری نے اور وہ جو سوا ہیں ان کے پاس وہ سنت ہے۔ بسم اللہ۔ بولا ہے امام قدوری نے سنت کا نام حالانکہ نماز میں واجبات ہیں جیسے فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا ملانا فاتحہ کے ساتھ اور ترتیب کی رعایت ان میں جو مشروع ہیں مقررہ یعنی افعال اور قاعدہ اولا اور تشہد کا پڑھنا اخیرہ میں اور قنوت وتر میں اور عیدین کی تکبیریں اور جہر ان نمازوں میں جن میں جہر کیا جاتا ہے اور مخافتت ان میں جن میں مخافتت کی جاتی ہے، اور اسی لیے واجب ہے مصلی پر صاحب کے 2 سجدے ان کے ترک کے ساتھ، یہ وہ صحیح ہاذا وہ صحیح، اور نام رکھنا ان کا سنت کتاب میں اس لیے کہ ثابت ہے ان کا وجوب سنت کے ساتھ۔